لندن میں الطاف حسین صاحب پر ایک نئی بلا نازل ہو گئی ہے، ایک نئی پریشانی کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور الطاف حسین صاحب ایک امتحان سے دوچار ہو گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا الطاف حسین صاحب اس پریشانی سے نمٹ سکیں گے، کیا شروع ہو سکیں گے؟ اس پہ بات کرتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ جی السلام علیکم، میرا نام مکرم فہد ہے۔ جب 22 اگست 2016 کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد ایم کیو ایم کے کئی ٹکڑے ہونا شروع ہو گئے اور بہت سارے پرانے ساتھی اور کارکن جو کہ آسمان سے تارے توڑنے کی باتیں کرتے تھے، جام دینے اور لینے کی باتیں کرتے تھے، تو ان لوگوں نے بھی، ان میں سے کچھ نے، کافی لوگوں نے الطاف حسین صاحب کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنا شروع کر دی، چھوڑنا شروع کر دیا۔ کچھ رفو چکر ہو گئے، کچھ روپوش ہو گئے اور کچھ نے الوداع کر دیا۔ تو جو لندن رابطہ کمیٹی ہے اس میں ایک صاحب ہوتے تھے، ان کا نام ہے طارق میر۔ تو 2016 میں اس کے بعد انہوں نے الطاف حسین صاحب کو خیر بات کہہ دیا اور اپنی راہیں جدا کر لی۔ تو وہ صاحب جو ہیں وہ لندن میں رابطہ کمیٹی کے ممبر ہوا کرتے تھے اور ان کے ہاتھ میں بہت سارے معاملات ہوتے تھے، مالی معاملات، لین دین کے، چیریٹی وغیرہ کے۔ تو جب وہ علیحدہ ہوئے تو معلوم ہوا ایم کیو ایم لندن کو، الطاف حسین صاحب کو، کہ کچھ معاملات گڑبڑ ہیں، خرد برد ہو گئی ہے، جو کہ مالی معاملات تھے، پیسوں کے۔ تو پھر اس معاملے میں جب بات پرس کی گئی تو طارق میر صاحب نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ایم کیو ایم لندن والے جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے پروٹیسٹ کیا اور ان کے گھر کے باہر بھی جو ہے وہ نعرے بازی کی اور پلے کارڈ وغیرہ اٹھا رکھے تھے۔ تو وہاں پہ جو اس قسم کے معاملات ہیں وہ بہت ہی سخت ہیں۔ تو ہوا یہ کہ طارق میر صاحب نے لندن میں الطاف حسین صاحب پہ کیس کر دیا ہے اور الطاف حسین کے ساتھ جو ہیں وہ ٹوٹل 7 لوگ اس کیس میں نامزد ہیں۔ یہ کیس ہے حقیق عزت کا اور کہا گیا ہے کہ آپ نے جو بے عزتی کی ہے، آپ اب اس بات کی ثبوت دیں کہ طارق میر صاحب نے واقعی غبن کیا ہے اور لوٹ مار مچائی ہے۔ تو الطاف حسین صاحب کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے تھے لندن ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس معاملے میں الطاف حسین صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک بوگس کیس ہے، بیکار کیس ہے، تو اس میں الطاف حسین صاحب کا نام جو ہے وہ خارج کیا جائے۔ تو اس حوالے سے سماعت ہوئی اور جو لندن ہائی کورٹ کے جج ہیں تو انہوں نے اس اپیل کو مسترد کر دیا ہے الطاف حسین صاحب کو نکالنے کی، اور جو انڈکمنٹ ہے وہ ہو گئی ہے اور الطاف حسین صاحب شامل تفتیش ہو گئے ہیں۔ یعنی جو کیس کی کارروائی ہوگی اس میں 7 لوگ شامل ہیں جو کہ لندن رابطہ کمیٹی میں شامل ہیں، اور ایم کیو ایم کے جو لندن کے لوگ ہیں اس میں شامل ہیں الطاف حسین صاحب ہیں، اس کے علاوہ بھی 6 لوگ ہیں، اور اس کیس کا جو آغاز ہے وہ عنقریب ہونے والا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو 22 اگست 2016 میں جو غلطی ہوئی تھی، سیاسی غلطی، اس کا کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ پہلے جو ہے وہ ایم کیو ایم کے کئی ٹکڑے کیے گئے اور پھر ایم کیو ایم نے ہی جو ہے وہ کیس کر دیا تھا، اور چونکہ جو ساری پراپرٹیاں اور جائیدادیں اور جو مالی معاملات ہیں وہ ایم کیو ایم کے نام پہ ہی ہوتے تھے، تو الطاف حسین صاحب کے ہاتھ سے جو جائیدادیں ایم کیو ایم کا، وہاں پہ جو گھر ہے الطاف حسین صاحب کا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل گئی تھیں۔ تو مالی طور پہ جو پوزیشن ہے الطاف حسین صاحب کی وہ کافی کمزور ہو گئی تھی اس کے بعد، اور اب ان صاحب نے کیس کر دیا ہے۔ اب جو فکر کی بات الطاف حسین صاحب کے لیے یہ ہے کہ اب تو پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی پر بھی الزام لگا دیتا ہے، کسی کی بھی ماں بہن ایک کر دیتا ہے اور اس پہ کوئی کیس نہیں ہوتا، اور انسان جو ہے وہ مکھن سے بال کی طرح نکل جاتا ہے۔ لیکن جو یورپ، امریکہ وغیرہ ہیں تو وہاں پہ اس حوالے سے قانون بہت سخت ہیں، اور اگر کسی الزام پہ الزام تراشی کی جائے تو پھر اس کے ثبوت دینے ہوتے ہیں، اور اگر ثبوت کمزور ہوں اور ثبوت پیش کرنے میں ناکام ہو جائیں تو ہتک عزت کی کارروائی عمل میں آتی ہے اور بہت بھاری قسم کے جرمانے لگائے جاتے ہیں اور ڈیپورٹ بھی کر دیا جاتا ہے بعض صورتحال میں، اور اس میں جو جیل بھی ہو سکتی ہے، قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ ایک نئی مصیبت کا شکار نظر آتے ہیں۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پہ ان کو قیمت بھی ادا کرنی پڑی ہے، کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پہ وہ کامیاب ہوئے ہیں، شروع ہوئے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا وش ہے الطاف حسین صاحب کے حوالے سے؟ کیا الطاف حسین صاحب اپنا دامن بچا پائیں گے اس کیس سے، یا پھر ان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی ہتک عزت کے کیس میں، جرمانے کی صورت میں؟ ویسے ایک بات ہے دیکھنے کی کہ یہ دنیا جو ہے وہ کتنی غیر یقینی ہے اور کتنی بے وفا ہے۔ الطاف حسین صاحب کا سکہ چلتا تھا سندھ میں، خاص طور پہ کراچی، حیدرآباد، سکر، میر پور خاص میں ان کا راج ہوا کرتا تھا، ان کے حکم کی منٹس میں تعمیل ہوا کرتی تھی۔
लेकिन देखिए इंसान किस तरह उरूज व ज़वाल देखता है ज़िंदगी में। जो बड़े-बड़े ताकतवर लोग होते हैं, दौलतमंद लोग होते हैं, जिन पे लोग मर रहे होते हैं, जान निछावर कर रहे होते हैं, जिनके लाखों करोड़ों फैन होते हैं, उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अच्छा-बुरा जो वक़्त है, वो हर इंसान पे आता है और वक़्त जो है वो बदलता रहता है, वक़्त गुज़र जाता है। तो एक वक़्त में अल्ताफ़ हुसैन साहब का राज होता था सिंध में, और अब जो है उन पे उन्होंने मुकदमे भी देखे, उनको जो इलेक्शन 2024 हैं उसमें भी हिस्सा लेने से मना कर दिया गया, और वो अब सब्र कर रहे हैं और सब्र करने की उन्होंने तलकीन की है। और अब जो है वो एक नया केस शुरू होने वाला है। तो पिछले कुछ साल जो हैं वो उनकी ज़िंदगी का एक मुश्किल वक़्त गुज़रा है। अब देखते हैं कि वक़्त इस बात का क्या फ़ैसला करता है। व्लॉग के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? आपकी जो भी राय है, आप वो राय कमेंट्स में कर सकते हैं। आपके वक़्त का शुक्रिया।